انفطار کے معنی ہے پھٹ جانا، کھل جانا. چر جانا. حضرت نے نیا تبلا دیا، چر جانا. چر جانا، شاباش. چر جانا. باجی عزا عابد، مائک بند کرتے ہیں. چلے باجی عزا عابد آپ بتائیے. ایک منٹ، چلے مائک کھلا ہوا سب کا. چلے باجی عزا عابد جلدی کریں. شاہ بیٹا جی سر جی. بتائیے آپ کہ اس میں پہلی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے 3-4 آیتوں میں اس سورت کی؟ جی کیا مضمون ہے اس میں؟ نہیں پتا؟ ہاں اب آ رہی ہے. جی جی. اس میں بتایا گیا ہے قیامت کا ذکر کیا گیا نا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بھی جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، احوال دریا قیامت، ابل جائیں گے اور یعنی زیر و زبر، قبریں ہوں کائنات گی. کو زیر و زبر کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ ساری ذکر ہیں. باجی سعودہ، جی استاد جی. گلہ کس انداز میں کیا گیا ہے؟ گلے کے کیا الفاظ ہیں اللہ کا اپنے بندے سے جو تادیبانہ انداز میں، محبت فی تنبیہ انداز میں؟ بتائیے. وہ آیت نمبر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے آدمی کس چیز نے دھوکہ دیا تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ یہ ہے گلہ. صحیح ہو گیا. باجی انیلا فوز. جی سر. فعدل کا، پھر آپ کو اعتدال میں بنایا. معتدل تو کیا مطلب، کس اعتبار سے اعتدال میں بنایا؟ اس کے اندرونی اور بیرونی حساب سے، اعضاء کے حساب سے، کہ سارے ٹھیک ٹھیک اندازے سے جو ہے نا وہ اس کو ترتیب دیا انسان کو. بالکل ٹھیک. باجی قرۃ العین ظفر. باجی قرۃ العین ظفر. جی جی ہاں استاد. آپ بتائیے کہ اس میں یہ کیا آ رہا ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک. ما شاء رکبک کا کیا مطلب ہے؟ ماشاء رکبک مطلب کہ جس طرح انہوں نے چاہا اسی طرح جوڑ دیا. مطلب کہ مرد بنایا کسی کو عورت بنایا. اور بالکل مطلب کہ ٹھیک. جی بالکل ٹھیک، جس شکل و صورت میں چاہا اللہ نے بنا دیا. باجی ہنا بلال. جی سر. آپ بتائیے کہ دھوکے کی جو شکل اس صورت میں بیان کی گئی ہے، جو سب سے بڑی صورت ہے وہ کیا ہے؟ اپنے رب سے دھوکا جو کھاتے ہیں، اور دھوکے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا تو وہ کیا ہے؟ کہ یعنی کہ دین کو جھٹلانا. دین کو نہیں، آخرت کو. اچھا، یوم جزا کو جھٹلانا، آخرت کو جھٹلانا. جی چند سیکنڈ. جی یعنی کہ جو ہے وہ یوم سزا و چٹلا کو جی جھٹلاتے ہیں کہ یوم تمہیں جزا و سزا جو کو قیامت کا دن ہے جھٹلاتے نا. ہیں. ہاں جی، جبکہ جو ہے وہ پھر کہا گیا کہ تمہیں کیا پتا کہ یوم سزا اور جزا کا دن کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے. اس دن ہر شخص جو ہے وہ جان لے گا کہ کوئی کسی کا مالک نہ ہوگا اور ہر ٹھیک شخص ہو گیا. اپنے عمل کا خود ہی جواب دے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. باجی عائشہ. جی جی استاد. آپ بتائیے انتصارت کا کیا معنی ہے؟ انتصارت جھڑ جانا، ستارے جو جھڑ جائیں گے، وہاں پر یہ استعمال ہوا. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. باجی عالیہ دل. جی استاد جی. یہ قبور بعثرت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. ہاں اکھاڑ دیں جائیں گے تو کیا مطلب اس کا؟ اکھاڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی مردے جو ہیں وہ ایک ہی قبر میں سے کئی مردے نکلیں گے. جب دوسرا سور مردے باہر پھونکا آ جائے جائیں گا. گے. ہاں جی مردے باہر. بالکل ٹھیک ہے. باجی ذل ہما شعیب.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما قدمت و اخرت. قدمت سے مراد کیا ہے؟ قدمت سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال آگے بھیجے گئے، قدمت سے مراد کیا پہلے ہے؟ جو بھیجے اعمال گئے آگے، اور جو انسان نے آگے آگے بھیجے. جی باجی رفت ریاض. آخرت مطلب جو بعد میں بھیجے گئے. باجی رفت ریاض، بس باجی جتنا جی پوچھیں اتنا. جی استاد جی السلام علیکم. جی آپ وعلیکم السلام. آپ بتائیے باجی کہ اخرت سے مراد کیا ہے؟ جی آخرت سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال رہ گئے، یعنی جو کرنے چاہیے تھے اس کو اور اس نے نہیں کیے اور وہ مؤخر کرتا رہا ان کو. ہاں وہ بھی پتہ لگ جائے گا اس کو. ساری ڈیٹ شیٹ سامنے آ جائے گی. چارج شیٹ قیامت کے جتنی دن بنی یہ ہوگی نا، ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی، جی ہاں، جان لے جتنی گا ہر ایک نفس. چارج شیٹ بنی ہوگی وہ ساری سامنے آ جائے گی. جی ہمارا یونس. باجی ہمارا یونس. جی آپ بتائیں باجی کہ کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز نہیں آ رہی، بالکل آواز نہیں آ رہی. باجی سائمہ بتائیے بیٹا. جی استاد جی، اس میں کرامن کاتبین جو ہے نا معزز فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو دن کی صبح اور شام میں جو شفٹ بدلتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کر جو ہے نا بندے کمال جو ہے وہ بتائے کیا جاتے ہیں. کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ جو ہے یہ جو ہے بندے کی جو نیکیاں اور جو ہے نیکیاں لکھتے ہیں، اور جو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے بندہ تو وہ اس کو وہ جو ہے بھی نا. لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باجی بشرا عباس. جی استاد جی. یعلمون ما تفعلون میں ایک باجی نے سوال پوچھا تھا کہ جی اندرونی جو کیفیات ہیں دل کی، حسد، کینہ، بغض، یہ بھی وہ جانتے ہیں یا جو سامنے ظاہر اعضاء کر رہے ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں؟ استاد جی اندرونی بھی جو کیفیات ہیں وہ بھی جانتے ہیں فرشتے اور وہ لکھ رہے اچھا ہیں. ہاں جی. اچھا پکی بات ہے. غلط بھی ہو سکتی اچھا پکی. ٹھیک ہے، چلیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہو استاد گیا. جی. ٹھیک، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا. جی باجی عفیفہ ندیم آپ بتائیے. جزاک اللہ. جی استاد جی. بتائیے اس کا کیا ہے پورا جواب. یعلمون جو یہ لوگ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ فرشتے سارا کچھ لکھتے ہیں، نیک اور بد اعمال جو ہیں ان کو لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور کو شام لے کر جاتی ہیں. اس لیے نہیں، سوال یہ تھا تفعلون میں وہ کام شامل ہیں جو دل میں پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں، اندرونی بیماریاں، اس کو بھی یہ لوگ جانتے ہیں کرامن کاتبین یا مخفی ہے دل ان کی سے، چھپا بیماریوں ہوا کو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن فرشتوں کا نہیں استاد جی پتہ کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں. اچھا جی باجی شگفتہ نور آپ بتائیے اس کا کیا جواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اس کا السلام یہ ورحمۃ اللہ. کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ صرف ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں اور وہ ہمارے اس ارادے کا بھی اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں. اور جب تک ہم برائی کا ارادے میں بے شک ہوتے ہیں لیکن برائی کر نہیں لیتے تب تک وہ اس کو لکھتے نہیں ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ارادے اور نیت کیا ہے، لیکن اتنا ہی جانتے ہیں اگر اللہ پاک نے انہیں بتایا. صحیح ہو گیا. اور باجی حفظ و فراقیل. باجی فراقیل. جی اچھا. وعلیکم السلام. تو کیا ہوگا، نعیم سے مراد کیا ہے اور جہیم سے مراد کیا ہے؟ نعیم سے مراد نعمتوں والی جگہ ہے یعنی جنت، اور جہیم سے مراد جہنم. ٹھیک ہو گیا. جی باجی امبر، طاہرہ امبر. ہلو نہیں ہے. باجی عالیہ مبین. جی بھائی طاہرہ بتائیے. کوئی آواز نہیں آ رہی. باجی عالیہ مبین. نہیں ہے. باجی عائشہ آپ نے سنا دی ہے؟ باجی سائمہ نے سنا دیا؟ جی ٹھیک جی ہے. استاد. جی چلیں. باجی عالیہ مبین آپ سنائیں.
جی استاد جی کیا ہاں سنانا ہے؟ بتائیے. یصلونہا یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ نہیں آتا استاد. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مطففین شروع ہو رہی ہے. مطففین تطفیف سے نکلا ہے. تطفیف کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا، کسی بھی اعتبار سے ڈنڈی مارنا، کسی بھی چیز میں اس چیز کے حساب سے کمی بیشی کرنے کو تطفیف کہا جاتا ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو مذمتی بیان جاری فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کمی بیشی کرتے ہیں لین دین کے معاملے میں، کسی بھی اعتبار سے مخلوق کے جو تعلقات ہیں آپس میں، ان تعلقات میں جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی کرتے ہیں. ویسے تو تطفیف بظاہر کہا جاتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے کو، لیکن یہاں صرف ناپ تول میں کمی کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر زندگی کے ہر شعبے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جہاں ناپ تول میں کمی کرنا ہے اپنے لیے کچھ پیمانہ، لوگوں کے لیے کچھ پیمانہ. جیسے قوم شعیب میں تھا کہ لوگوں کو دینے کے لیے جو گز تھا ناپنے کا آلہ وہ اور تھا، وہ چھوٹا تھا. جب خود کسی سے لیتے تھے تو وہ بڑا مکمل جو ہے وہ آلہ تھا، گز کا میٹر جو بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور اس سے زیادہ لیا کرتے تھے. اور جب کسی کو تول کر دیتے تھے تو جب دیتے تھے تو ہلکے وزن والا تول رکھتے تھے. مثلا 1 کلو ہے تو وہ 900 گرام ہوتا تھا، 1000 گرام پورا نہیں ہوتا تھا. اور جب لیتے تھے تو وہ 1000 گرام، بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھ کر ساڑھے جو ہے نا وہ 100 گرام ہو جاتا تھا. 1050 گرام کا وہ تول ہوتا تھا. تو اس قسم کی کمی بیشی کیا کرتے تھے. لیکن اس پر ہمارے حضرات علماء کرام نے یہ فرمایا مفسرین نے کہ یہ ہر ایک شعبے میں کمی بیشی کرنا، کہ مثلا آپ نے وقت دیا ہوا ہے کسی آفس میں، کسی فیکٹری میں، کہیں بھی آپ امپلائی ہیں، تو اس امپلائی ہونے کے اعتبار سے جو آپ کا وقت ہے اس وقت میں ڈنڈی مارنا اور اس میں جو کام آپ کے ذمہ لگایا اس کے علاوہ دیگر کام اپنے کاموں کو کرنا، بجاوری کرنا، جبکہ ان کے علم میں نہ ہو، مینجمنٹ کے علم میں نہ ہو. اور اگر پتہ چل جائے، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو ان کے سامنے کرتا ہوں، تو بھائی وہ دھڑلے سے آپ کرتے ہیں، تو اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو برا محسوس کریں اور وہ اس کی تائید نہ کریں تو یہ بھی تطفیف ہے. اسی طرح اور دیگر معاملات میں کسی کو والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے اس میں انسان اس کی پرواہ نہ کرے اور اپنے لیے کچھ معیار رکھے، دوسروں کے لیے کچھ معیار رکھے، دوہرا معیار بنا کر رکھے، تو یہ بھی تطفیف میں آتا ہے. خود چاہتا ہے مجھے سارے سلام کریں، میرے لیے اٹھیں کھڑے ہوں اور میرے لیے میری ایک آواز پر لبیک کہیں سارے، لیکن خود جو ہے نا اپنے بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے. تو اس لیے کسی بھی اعتبار سے کمی بیشی کرنا، مخلوق کے ساتھ یا خالق کے ساتھ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا اور ان کی ادائیگی میں سستی دکھانا، تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ وہ قرآن میں آتا ہے، بلکہ ہاں کیا آتا ہے کہ وہ نماز کے جاتے ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ پاؤں پٹک کر جاتے ہیں. کسی کے ذہن میں وہ آیت ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ پاؤں پٹک کر اور بڑی سستی کے ساتھ جو ہے وہ نمازوں کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں تمہاری ایسی نماز کی کہ جس میں تم خوش دلی کے ساتھ ایک کام کرنا بھی، لیکن اس کام کو اس طرح سے کرنا کہ اگلے کا دل چاہے کہ نہ ہی کرتا تو اچھا تھا. تو اس لحاظ سے کسی کام کو کرنا یہ تطفیف کہلاتا ہے. تو لہذا ان کی وہ مذمت بیان کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو پچھلی قومیں گزری ہیں جنہوں نے بات کو نہیں مانا، عمومی طور پر جنہوں نے نہیں مانا، ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے. اور پھر نیک لوگ کہاں ہوں گے، بد لوگ کہاں ہوں گے وہ بیان کیا جائے گا. پھر جنت کے احوال وہاں پر کس طرح کا منظر ہوگا اور کس طرح سے حساب و کتاب کے لیے پیش ہو رہے ہوں گے. اور پھر وہاں پر جو ان کو نعمتیں مل رہی ہوں گی جنت والوں کو، اور کس طرح سے
وہ لوگ کہ جو دنیا میں بڑے ستائے گئے، بڑے ان کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا گیا، بڑا ان کو پریشان کیا گیا، اور خاص طور پر دین کی وجہ سے تذلیل آمیز رویہ ان کے ساتھ کیا گیا. اس تذلیل آمیز رویہ ایک الگ سے عمل ہے. یعنی اب تذلیل آمیز رویہ کو برداشت کرنا ایک الگ سے عمل ہے، جس طرح صبر ایک الگ سے عمل ہے. صبر کرنا کسی بھی پریشانی پر، تکلیف پر، دکھ پر، کسی کی طرف سے ناجائز غلط باتوں پر صبر کرنا ایک الگ عمل ہے. تو یہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا فرمائیں گے، اور کس طرح وہ مسیریوں میں بیٹھ کر وہاں پر جو ہے وہ اس طرح ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ان کو تنگ کیا کرتے تھے، اور وہ جہنم میں سسک رہے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل الٹ ہو جائے گا، معاملہ جو دنیا میں تھا اس کا الٹ ہو جائے گا. وہ سارا کا سارا یہاں پر ذکر کیا جائے گا قیامت کے احوال کا. دیکھیے گا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل، سورۃ یہ مکی صورت ہے، اور جو ہے اس کی 36 آیت مبارکہ ہیں، ایک رکوع ہے. ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے. ویل، ویل کہتے ہیں دونوں معنی میں آتے ہیں، خرابی بھی ہے، ہلاکت بھی ہے، اور بڑا نقصان دہ عمل ہے. کن کے لیے؟ للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی تکلیف، بڑا جو ہے نا وہ ہلاکت والا اور خرابی والا عمل ہے. الذین، وہ تطفیف کرنے والے، وہ کمی بیشی کرنے والے، اذا اکتالوا علی الناس، کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، یعنی لوگوں کے اوپر سوار ہو کر، لوگوں کے اعصاب پر سوار ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح گھوڑے پر سوار ہوتے تو مراد یہی ہے، یعنی کسی کے اعصاب پر اس طرح سے سوار ہو جانا، اور کسی کے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ایسا دباؤ ڈالنا، اس دباؤ میں آ کر اس سے پورا ڈالنا، اور تذلیل آمیز رویے کے ساتھ بار بار کہنا نہیں پورا کرو، یہ کرو، وہ کرو، دھیان سے کرو. تو اس طرح سے دباؤ ڈال کر اس سے جب لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون، تو پوری چیز لیتے ہیں، ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہونے دیتے. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو دینے کی باری آتی ہے، اور جب کسی کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں، او وزنوہم، تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. الا، کان کھول کر سن لو، الا، کان کھول کر سن لو، دھیان رکھو، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر بات کو سنو. تنبیہ کی جا رہی ہے نا الا کے ذریعے سے. یظن، الا یظن، کیا وہ لوگ نہیں سوچتے، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے، کیا وہ گمان رکھتے ہیں، اولئک، کہ یہی وہ لوگ، یہ لوگ کیا ہیں، انہم مبعوثون، کہ وہ کیا ہیں، اٹھائے جائیں گے. کیا انہیں یقین نہیں ہے، وہ نہیں سوچتے کہ انہیں اٹھا دیا جائے گا، ایک دن آئے گا جس میں ان کو اٹھا دیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا لیوم عظیم، کس دن اٹھایا جائے گا؟ اس بڑے زبردست دن میں، مراد قیامت کا دن ہے، اس بڑے زبردست دن میں ان کو زندہ کر دیا جائے گا، مبعوثون، اٹھایا جائے گا. یوم، وہ کیسا دن ہوگا؟ وہ ایسا دن ہوگا یقوم الناس، کہ رب العالمین کے سامنے سارے کے سارے لائن حاضر ہوں گے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوں گے، جس کے سامنے ساری کی ساری انسانیت کھڑی ہوگی. لرب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کے سامنے وہاں پر کھڑے ہوں گے. کلا، ہرگز نہیں، ان، یقیناً، کتاب الفجاری، کتاب الفجاری، جو بدکار لوگ، نافرمان لوگوں کا جو نامہ اعمال ہے، جو ان کا دفتر ہے، لفی سجین، وہ کہاں ہوگا؟ سجین میں ہوگا، سجین میں ہوگا. وما ادراک، اور اے مخاطب، اور اے قرآن کو پڑھنے والے، اے ان آیات کو پڑھنے والے، تجھے پتہ بھی ہے ما سجین، وہ سجین کیا جگہ ہے، وہ جو محفوظ کرنے کی جگہ ہے سجین، وہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک دفتر ہے، وہ ایک رجسٹر ہے، مرقوم، جس میں ساری کی ساری چیزیں ان کی لکھی پڑی ہیں، پوری کتابت ہوئی ہوئی ہے. ویل، ہلاکت ہے، خرابی ہے، یومئذ، اس دن للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو کہ جھٹلانے والے ہیں. الذین، وہ جھٹلانے والے، یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، اسی دن جس دن ان کی خرابی ہوگی، اسی دن جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں.
وما युकذ्ज़िबु बिही, और इस दिन को तो वही कोई झुटला नहीं सकता। वमा युकذ्ज़िबु बिही, इसको कोई नहीं झुटला सकता इस दिन को, इल्ला मगर, कुल्लु हर वो शख्स, मुअतदिन जो कि क्या है, जो हद से गुजरा हुआ है, जो हद से आगे बढ़ा हुआ है, असीमिन, और क्या है, इंतहाई गुनहगार है, हद से आगे गुजरा हुआ है, वही इसको झुटलाता है इस दिन को। तो लिहाजा क्या हुआ, फरमाया कि ये वही है जो इस दिन को झुटलाता है, जो गुनहगार भी है और हद से आगे बढ़ा हुआ भी है। देखिएगा अल्फाज के मानी देखिएगा, वैल कहते हैं खराबी को, मुतफ़िफ़ीन तत्फ़ीफ से बता दिया आपको सारा। अल्लज़ीना, वो जो लोग, इज़ा जब, इक्तालू कैल से निकला है, कैल इसी से कहते हैं तोलना, नापना, मापने को कहते हैं, मापना भी कह सकते हैं, नापना भी कह सकते हैं। इज़ा इक्तालू कैल, तो कुछ चीज़ें फ़िक़्ह में आपने पढ़ा या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तौकीली और मौज़ूनी, कुछ अशिया तौकीली होती हैं जिनको तोला जाता है और यानी जिनको मापा जाता है, और कुछ अशिया व मौज़ूनी होती हैं जिनको वज़न करके जो है औज़ान के ज़रिए से वज़न करके बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है। तो जब वो माप तोल करते हैं लोगों से, यस्तौफ़ून, इस्तीफ़ा नहीं या इस्तीफ़ा, यानी वो पूरा करना, इसी से निकला है क्या, इस्तीफ़ा करना, तो इस चीज़ का पूरा वसूल कर लेना। कालूम भी उसी से आ गया, वज़न से है। युखसिरून, खुसरान, नुकसान उठाना, खसारा उर्दू बोलते हैं। इस दफ़ा बजट बड़ा खसारे वाला है, उर्दू में मुस्तअमल है। अला, कान खोल कर सुन लो, है जी, हर्फ तंबीह है। यज़ुन्नु, ज़न से है कि मेरा यानी ज़न्ने गालिब, उर्दू मुस्तअमल होता है ज़न्ने गालिब, तो यकीन को कहा जाता है। उलाइका, यही वो लोग हैं, अन्नहुम, ये क्योंकि मबऊसून कहते हैं उठाया जाने को, किसी चीज़ को उठा दिया जाना और जो है ना जिंदा कर देना, दोबारा से भेजना। लियौमिन, यौम, अजीम आ गया। यौम यक़ूमुन नासु, सारा आ गया आपके सामने। काम यक़ूमु, खड़ा होना, क़याम इसी से है। लिरब्बिल आलमीन, रब है, रब कहते हैं पालने वाले को, रब पालने वाले को कहा जाता है। इसी तरह माँ को भी अरबी में रब्बतुन कहते हैं। माँ को भी, माँ जितनी माएँ बैठी हैं माशाल्लाह, इनको भी अरबी में रब्बतुन कहा जाता है, कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी बच्चे को पाल रही होती है, तो इसलिए उसका भी माना उसी में आ गया। तो रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इस्तिस्ना आ गया। एक इन्ना किताब अल फुज्जारी, किताब से मुराद नामा आमाल है, जो इंसान नामा आमाल करता है वो सारी एक रजिस्टर की शक्ल है चूँकि, और वो किताब भी कहा था उसको, तो जो कि पढ़ी जाए तो उसके अंदर सब चीज़ें लिखी होती हैं। फुज्जार हो गया था कल। लफ़ी सिज्जीन से मुराद क्या है, सिज्जीन कहते हैं सिजन कहते हैं अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, याद होगा ज़ार तालिबीन, तो सिज्जीन कहते हैं कैद खाने को। और जो है ना मुराद इससे जहाँ काफिरों की रूहें अरवाह रखी जाती हैं, और इसी तरह उन लोगों की भी जो कि गलत काम करते हुए चले गए बगैर तौबा के, उनकी रूहें भी वहाँ पर, यानी मुराद जहन्नुम है या उसका कोई एक ख़ास हिस्सा है जहाँ पर नाम आमाल महफूज किए जाएंगे। अमा अदराका मा सिज्जीन, वही हो गया। किताब, वो ऐसा रजिस्टर है मरकूम जो लिखा पड़ा हुआ, यानी उसमें कोई चीज़ छूटी हुई नहीं है। वैल यौमइज़िल लिल हो गया, अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना हो गया, है जी। बरज़ख भी, जी हाँ, बरज़ख तो कब्र को कहते हैं ना, तो सिज्जीन उससे अगली चीज़ है कि ये तो यहाँ पर अमानतन है, और फिर आगे वो उसकी जो बराह रास्त जो वहाँ से जो अज़ाबात की शक्लें हैं, जहन्नुम की खिड़की खोलने का जो हदीस में ज़िक्र आ रहा है, तफसीलात आ रही है, वो सारी मुराद हैं। बियौमिद्दीन हो गया था। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन कहते हैं यानी ताअद्दी करने वाला, मुतअद्दी भी इसी से निकला है। लाज़िम मुतअद्दी पढ़ा होगा आपने, कुछ अल्फाज बस जो है ना वो अल्फाज मुतअद्दी होते हैं, कुछ लाजिम होते हैं, कि कुछ बीमारियां मुतअद्दी होती हैं, यानी एक से दूसरे से तीसरे को फैलती हैं। इस तरह मुअतदिन कहते हैं वो जो कि हद से आगे बढ़ जाए, क्रॉस कर जाए, हद का लिमिट क्रॉस कर जाए, उसको कहते हैं मुअतदिन। असीम कहते हैं गुनाह को, तो लिहाजा असीम गुनाह करने वाला, तो इन सब ये सब के सब यहाँ पर मुराद है। चलिए इसकी तशरीह कल करेंगे, वक्त ऊपर हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।